أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو تمہارے لیے تمہارے آقا تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس نمونے پر وہی آدمی عمل کرے گا جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، قبر کے سوالات و جوابات پر یقین رکھتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہے۔ وہ آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی میں لائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا کیا طریقہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پینے کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کیسے گزارا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کس طرح گزارا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے اجالے کس طرح گزرا کرتے تھے، رات کے اندھیرے کس طرح گزرا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کس طرح ہوا کرتی تھی، گھر کے باہر کی زندگی کس طرح ہوا کرتی تھی، دستر سے لے کر بستر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے موجود تھے، لیکن ہم سیرت نہ پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل نہیں کرتا، جو آدمی پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت ہے۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے
حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. لیکن قربان جائیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کی پیدائش بعد میں ہوئی لیکن آپ کی سیرت کا آغاز پہلے ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے مجھے اپنے ربوبیت کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے مجھے اپنے خالقیت کی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ آتے تو میں زمینوں کو نہیں بناتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں آسمانوں کو نہیں بناتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں آسمان کو بلندی نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں زمین کو وسعت نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں چاند کو چمک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں بلبل کو چہک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو حضرت عیسیٰ علیہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میں کسی نبی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں فرماتا. میں نے کائنات بنائی اس لیے ہے، بنا کے سجائی اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رحمت والے قدم اس دنیا میں آنے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بہتر کسی کا مقام نہیں. نبی جس رات میں آئے وہ رات تمام راتوں میں اعلیٰ، نبی جس دن میں آئے وہ دن تمام دنوں میں اعلیٰ، نبی جس زمانے میں آئے وہ زمانہ تمام زمانوں سے اعلیٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے جو مجھے اور آپ کو سننے کی ضرورت ہے، دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اس حد تک محبت کرے، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، اس کی نسل فصل سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، اس کی دولت سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے. جب تک وہ مجھ سے اس حد تک محبت نہیں کرتا، اس درجے تک محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان ہرگز تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. آج ہم لوگ کسی پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا جائزہ لیں. آج ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہمارے اندر کتنے موجود ہیں؟ اللہ کے رسول کی سنتیں ہمارے اندر کتنی موجود ہیں؟ کہ ہمارے بال حضور کی سنت کے مطابق ہے، ہمارا لباس حضور کی سنت کے مطابق ہے، ہمارا رہن سہن حضور کی سنت کے مطابق ہے، ہمارے گھر حضور کے بتلائے ہوئے طور طریقے پر ہے. ہم اپنا جائزہ لیں. کیا ہم حضور سے ان چیزوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اس حد تک محبت کرے، اس درجے تک محبت کرے، ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرے، اس کی دولت سے بڑھ کر محبت کرے، اس کی نسل فصل سے بڑھ کر محبت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ امت آخری نبی، یہ امت آخری امت ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ دین آخری دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ غیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی تو عمل سے کرتے ہیں۔ کیا طریقہ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ کون سی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں؟ ہم بھی تو عملی طور پر گستاخی کرتے ہیں، وہ زبان سے گستاخی کر رہے ہیں، ہم لوگ عمل کے میدان میں نہیں ہیں۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ اگر کوئی ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اگر کوئی باپ کو گالی دیتا ہے تو ہماری غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے، ہماری غیرت ایمانی جوش میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ سنتوں کی توہین کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے سے غضبناک نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں، حضور کی سنتیں اپنی زندگی میں لائیں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ وقت گزرے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس میں گستاخی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو داغدار کیا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا ہمیں بدلہ لینا چاہیے، ہمیں جواب دینا چاہیے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اگر امت جواب نہ دے، اگر امت بدلہ نہ لے، تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایسی امت کو زمین میں دھس جانا چاہیے، ایسی امت کو زمین کے اندر دفن ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے، چھوٹی بچی سے نکاح کیا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 40 سال کی بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے اگر دنیا کے اندر بیوہ کو سہارا ملا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کفار مکہ، مشرکین مکہ، مکہ کے ظالم کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں برا بلا کہا ہے، اللہ کے نبی کو جادوگر کہا ہے، اللہ کے نبی کو مجنون کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے یاد کیا ہے، لیکن کسی ظالم، کسی کافر نے، مکہ کے ظالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں شہوت کا الزام نہیں لگایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے، 9 سال کے اندر رخصتی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں نے آج تک کبھی کسی مذہب کے پیشواؤں کے نکاح پر اعتراض کیا ہے، نہ ہم لوگوں نے کبھی ہم لوگ کسی مذہب کے اوپر چھیڑ چھاڑ کیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے۔ اپنے بڑوں کی، پیشواؤں کی بھی تاریخ دیکھ لے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے، لیکن دوسرے مذہب والے اپنے بڑوں کی، پیشواؤں کی تاریخ دیکھ لے، انہوں نے کب نکاح کیا ہے۔ اختر شیرانی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، پڑوس ملک میں ایک شراب و کباب کی محفل لگی ہوئی تھی۔ اختر شیرانی بہت بڑے شاعر تھے، ان کے سامنے مختلف شعراء کے نام پیش کیے جا رہے تھے
کہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، نیاز فتح پوری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ندیم احمد قاسمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ مختلف اشعار، مختلف شعر کہنے والوں کے نام اس محفل کے اندر پیش کیے جا رہے تھے۔ اختر شیرانی کہہ رہے تھے کہ وہ تو فن میں بچہ ہے، وہ تو میرا شاگرد ہے، اس کے کلام میں پختگی نہیں ہے۔ لیکن جب اختر شیرانی کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ کی بغاوت کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی تھے، اللہ کے رسول کو ماننے والے نہیں تھے، باتوں باتوں میں گفتگو کے درمیان انہوں نے اختر شیرانی سے پوچھا کہ محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اختر شیرانی شراب پیے ہوئے تھے، شراب کے نشے میں دھت تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ سنا محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، ہوش آ گیا اور کہا کہ تو نے محمد کی بات کی ہے۔ ہاتھ میں شراب کا بوٹل تھا، بوٹل لے کر اس کے سر پر مارا، تو نے محمد کی بات کی ہے۔ اس غلیظ مجلس میں اس پاک شخصیت کا نام لیتا ہے جو کچھ میرے پاس ایمان کا سرمایہ ہے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ تو بھائیوں، ہم لوگ سنتوں کے میدان میں ہم لوگ عملی زندگی میں آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم لوگ عمل کریں، ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے لیے اور آپ کے لیے، ساری امت کے لیے نمونہ ہے۔ آج ہمارے اوپر دن بدن حالات آتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، ہمارے پاس ہے تو ہے کیا، کھلے عام اللہ کی نافرمانی، کھلے عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ نہ ہم لوگ نمازوں کے پابند ہیں، نہ ہم لوگ سنتوں کے پابند ہیں۔ ہمارے اندر دن بدن ہمارا حال کیا ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان پوری رات جاگتے ہیں، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم لوگ جب سوتے ہیں مجھے معاف فرمائیے، مسلمانوں کے علاقے، مسلمانوں کے محلے قبرستان بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کا کیا حال ہے، آج مساجد کا کیا حال ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی آتی ہے مساجد کے اندر، مساجدوں کا فجر میں کیا حال ہوتا ہے، مساجدیں بڑی بنائی جا رہی ہے، کیوں بنائی جا رہی ہے، کیا صرف جمعے کی حد تک بنائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ آج کے دور کے اندر، ایسے نازک دور کے اندر ہم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم لوگ اگر اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز علماء کرام نے یہ لکھا ہے، نمازوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، نمازوں کو وقت پر پڑھا جائے، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، نمازوں کو فکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایسا نہیں کہ جب چاہے پڑھ لیے، جب چاہے چھوڑ دیے، ایسا نہ ہو کہ بلکہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم لوگ عملی میدان میں خالی ہے، جس کا سر اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، جس کا ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھتا ہے، وہ کبھی در در کسی کے سامنے نہیں جھکتا، جس کا ہاتھ اللہ کے دربار میں نہیں اٹھتا، جس کا سر اللہ کے دربار میں نہیں جھکتا، وہ در در جھکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک غلام اور مالک بازار میں نکلے، جب راستے میں مسجد نظر آئی تو غلام نے اپنے مالک سے کہا کہ چلے اللہ کے گھر سے گزرنا پڑ رہا ہے، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مالک نے اپنے غلام سے کہا کہ تو جا اندر نماز پڑھ، میں یہیں پر تیرا انتظار کرتا ہوا کھڑا رہوں گا۔ غلام اندر گیا، 2 رکعت نماز پڑھا، نماز پڑھنے کا شوق ہوا، پھر اور 2 رکعت پڑھنے کا شوق ہوا، ایسے ہی پڑھتا گیا، 2 رکعت پڑھنے کا شوق ہوا، پھر پڑھتا گیا۔ جب انتظار کی حد ختم ہو گئی تو باہر سے مالک نے آواز لگا کر کہا، اے اللہ کے بندے، تجھے باہر آنے کون نہیں دے رہا ہے؟ تو اندر سے غلام نے یہ جواب دیا، وہ ذات مجھے باہر آنے نہیں دے رہی ہے جو ذات تجھ کو اندر آنے نہیں دے رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اسی سرزمین پر، اسی ملک کے اندر عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد وقت کا بادشاہ شاہجہاں جب دہلی کی جامعہ مسجد میں قدم رکھا تو دوسری طرف کے سیڑھیوں سے ملا جیون رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں، ملا جیون رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامعہ مسجد کے خطیب تھے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ملا جیون، میری تمنا تھی، میری خواہش تھی، میری آرزو تھی کہ میرے
میں ریشم کا لباس پہنوں؟ اور وقت کے جو علماء ہیں جو میرے مصائبین میں ہیں انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی، آپ کے لیے تو جائز ہے، آپ کے پاس اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا اور میں نے پہن لیا، لیکن بتاؤ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر آپ کو فتوے کی اجلت ہو، اگر آپ کو فتوے کی اجلت ہو تو مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے، نماز جمعہ تاخیر سے ہو، اگر تاخیر سے جواب دینا ہو تو میں نماز سے فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد جواب مرحمت فرماؤں گا۔ تو بادشاہ کا شاہی مزاج تھا، اس نے کہا کہ نماز میں تاخیر ہوگی لیکن فتویٰ مجھے جلدی چاہیے۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ اپنے جھوپڑے کی طرف رخ کیے، اپنی اہلیہ کو، اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ یاد رکھنا آج بادشاہ وقت کے سامنے حق بات کہنے کا وقت آ گیا ہے، ہو سکتا ہے حق بات کہنے کے نتیجے میں مجھے شہادت کا مقام و مرتبہ میسر ہو جائے، دنیا میں دوبارہ ملاقات ہو سکتی یا نہیں، یہ وصیت کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے دہلی کی جامعہ مسجد کے ممبر پر چڑھ کر کہا لوگوں، بادشاہ وقت اس مسئلے کا فتویٰ طلب کرتا ہے، ریشم کا کپڑا پہننا حلال ہے یا حرام ہے، ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، کان کھول کر نہیں کان پھاڑ کر سن لو، ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے اور حرام کو حلال کہنے والے واجب القتل گئے، قتل کرنا واجب گئے۔ یہ کہنا تھا، بادشاہ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ شاہجہاں زندگی میں پہلی مرتبہ دوڑتے ہوئے، ننگے پیر دوڑتے ہوئے اپنے محل کی طرف پہنچا اور بھڑکنے لگا، بھرے مجمع میں میرے قتل کا فتویٰ۔ اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے اندر اتنی بہادری، اتنی جرأت، عالمگیر جب نماز سے فارغ ہو کر آئے، جو شہزادے تھے باپ جاہو جلال میں ہیں اور باپ جاہو جلال میں ہے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے گرفتاری کا حکم جاری کیے ہوئے ہیں، ملا جیون ظالم کو پکڑنا چاہتا ہوں جس نے علن اعلان بھرے مجمع میں میرے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ تو عالمگیر ملا جیون ان کے استاد تھے، عالمگیر استاد کی خدمت میں نکل گئے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے جھوپڑے میں پہنچے اور کہا کہ حضرت میرے باپ نے کیا حکم نافذ فرمایا ہے، آپ کو خبر ہے آپ کی گرفتاری کا حکم نافذ فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ روپوش ہو جائیے، باپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں سمجھاؤں گا، آپ کہیں روپوش ہو جائیے۔ وہاں ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر غمی کے کوئی آثار نہیں ہے، وہ اللہ والے بچوں کو لے کر قرآن پڑھاتے ہوئے بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے۔ پھر عالمگیر نے کہا حضرت آپ روپوش ہو جائیے، باپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں سمجھاؤں گا۔ یہ کہنا تھا، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر جلال آ گیا۔ اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہمارا ہتھیار لاؤ، وہ دوڑے ہوئے گئے، مٹی کے مٹکے میں پانی اور مسواک لا کر دیے۔ عالمگیر سمجھ گئے ملا جیون رحمت اللہ علیہ نماز پڑھیں گے، ان کے خلاف میرے باپ کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری نسلیں لٹ جائیں گی، ہمارے نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ عالمگیر فوراً باپ کے پاس پہنچے ہیں، میں نے استاد کی خدمت میں، استاد سے محبت تھی، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے جھوپڑے میں چلے گیا۔ باپ نے پوچھا ہوا کیا؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنا شروع کر دیے اور ان کے ہاتھ ہمارے خلاف اٹھیں گے تو ہماری نسلیں لٹ جائیں گی، ہماری نسلیں تباہ و تاراج ہو جائیں گی۔ تو عالمگیر کا بدن لرزنے لگا، عالمگیر کپکپانے لگا، فوراً ننگے پیر دوڑتا ہوا پھر ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے جھوپڑے پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت پیر پکڑ کر معافی چاہتے ہیں، حضرت مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، میرے حق میں بددعا نہ فرمائیے۔ تو اللہ والوں کی نمازیں ایسی تھی، بادشاہوں کو معافی مانگنے پر مجبور کر دی ہے۔ اور آج ہماری نمازوں کا کیا حل ہے؟ ہم لوگ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ نماز رکعت باندھتے ہی وہ تمام چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو نماز کے باہر یاد نہیں آتی۔ آج ہماری نمازیں غیروں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیسے بادشاہ وقت تھے، نمازوں کے پابند تھے، نیک متقی تقوی پرہیزگار تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اہلیہ بادشاہ وقت کی لڑکی تھی، ہیرے جواہرات میں تلنے والی لڑکی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی اہلیہ کی ایسی تربیت کر کے نمازی بنایا، متقی تقوی پرہیزگار بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اہلیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اہلیہ آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آنے کا مقصد پوچھا، کہا کہ میں اپنے بچوں کے دلوں کے چونچلوں کو لے کر آئی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا جن کی اہلیہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ فاطمہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے ہماری گنجائش کیا ہے، بیت المال سے کیا ملتا ہے، بیت المال سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اہلیہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں زیادتی کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں،
بلکہ میں یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ 1 ماہ کا وظیفہ پہلے لے لیا کرے. ہم آنے والا مہینہ فقر و فاقے سے گزار لیں گے, ہم آنے والا مہینہ روکی سوکھی روٹی کھا کر گزار لیں گے, لیکن اپنے بچوں کے لیے اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان بنیں گے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا, خط لکھ کر روانہ کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو 1 ماہ کی تنخواہ جاری کر دی جائے, پہلے دے دی جائے. وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا, متقی تقوی پرہیزگار بندہ تھا, اللہ والا بندہ تھا. اسی نے اسی خط کے اندر لکھا کہ امیر المؤمنین, آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اور ہم کو چلا رہے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں 1 مہینے سے پہلے اگر آپ کی وفات ہو گئی, آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ سن کر حضرت عمر عبدالعزیز پر سکتہ طاری ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے, اپنے اہلیہ سے کہا کہ فاطمہ اپنے بچوں کو دھو دلا کر ان کو پرانے کپڑوں کے اندر تیار کرو, عید کا دن قریب آ رہا ہے, سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے, ساری رعایا بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز چلتے ہوئے آ رہے ہیں. حضرت عمر عبدالعزیز کے پیچھے ان کے بچے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ساری رعایا بیٹھی ہوئی ہے, ان کے بچے زرق برق چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز آ رہے ہیں, جسم پر پرانے پرانے کپڑے, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی حالت میں خطبہ دیا. اس کے بعد کہا کہ بیٹو, میرے سامنے 2 راستے ہیں, ایک حرام کا ایک حلال کا. حرام کا میں کھانا کھاتا ہوں نہ حلال, حرام کا نہ میں کھاتا ہوں نہ کھلاتا ہوں, حلال کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے, اگر ہوتی تو تم کو ضرور پہناتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسی سادگی کے ساتھ دور گزارا ہے, ایسی سادگی کے اندر عید گزارا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے ایسی سادگی کے اندر دور گزارے ہیں. دنیا دیکھتی رہی امیر المؤمنین کو دیکھ کر, اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتی رہی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایسا پرامن سادگی دور گزرا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. شیر بکریوں پر حملہ نہیں کیا کرتا تھا. جس دن ایک شیر نے بکری پر حملہ کیا, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دور خلافت میں جس دن شیر نے بکری پر حملہ کیا, جنگل میں ایک چرواہا چیخا, بلک بلک کر رونے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز کو رونے پر رو رہا ہوں, اگر وہ زندہ ہوتے تو جانوروں میں بھی یہ جرأت نہ تھی ایک دوسرے پر حملہ کرے. تو بادشاہوں کے اعمال کا اثر رعایا پر بھی پڑتا ہے, انسان کے اعمال کا اثر رعایا پر بھی پڑتا ہے. ان لوگوں کی نمازیں ایسی تھی, آج ہماری نمازیں کیا ہے, نمازوں کا کیا حال ہے. آج ہم لوگوں نے کتنی بے فکری نمازوں کے سلسلے میں کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکها فقد هزم الدین, جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا. آج ہم لوگ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں, غمی اور خوشی کے موقع پر نمازوں کو چھوڑتے ہیں. مجھے معاف فرمائیے, مسلمانوں کے علاقے, مسلمانوں کے محلے قبرستان بنے ہوئے ہیں. مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, جب ہم لوگ سوتے ہیں. بھائیوں, پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے, فکر کے ساتھ پڑھا جائے, اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کا پابند بنائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.